ہم نے صرف غزوہ بدر کے بارے میں اتنی سی بات سمجھ رکھی ہے کہ صحابہ 313 تھے اور کفار 1000 تھے، بس۔ اس سے زیادہ غزوہ بدر اور جنگ بدر کے حوالے سے نہ ہمارے ساتھیوں نے تفصیلاً بات کرنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، جبکہ قرآن کی اس سورہ انفال کی ایک ایک آیت میں غزوہ بدر کا ایک پہلو چھپا ہوا ہے۔ آج کی یہ 2 آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان دونوں آیات میں 2 حصے بدر کے اللہ نے ان 2 آیتوں میں جمع کیے ہیں۔ ایک حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنگ کے حوالے سے نیند اور خواب میں بتایا گیا اس کا ذکر ہے، اور ایک آیت کا اگلا حصہ جو حقیقت حال بدر کے میدان میں اللہ نے اپنے حکم سے کیا اس کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، جس میں پورے مکے کے ہر آدمی نے اپنی انویسٹمنٹ شامل کی تجارت کی غرض سے، کفار بدر کے میدان میں آئے اس لیے تاکہ اپنا سامان بچا سکے، اور مسلمان بدر میں آئے اس لیے تاکہ اللہ کا حکم پورا کر سکے۔ توجہ سے بات سمجھو، دونوں کے لیے جنگ لڑنا اللہ نے آسان کیا ہے۔ کس کے لیے؟ دونوں کے لیے۔ وہ کیسے؟ کافروں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم نے اپنا سامان بچانا ہے، جس طرح سے بھی بچائیں، اور صحابہ کرام کے ذہن میں اللہ نے یہ بات داخل کی کہ بھئی وہ کوئی جنگی لشکر نہیں ہے، وہ تو ایک تجارتی لشکر ہے، ان کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس ساز و سامان جنگ کی تیاری نہیں ہے۔ صحابہ کے دل میں اللہ نے اس بات کو ڈالا کہ وہ جنگ کی تیاری سے نہیں آ رہے، اور مسلمانوں کے دل میں اس بات کو ڈالا، اور کافروں کے دل میں اس بات کو ڈالا کہ اگر تم نے اپنا سامان بچانا ہے تو بہرحال جنگ میں جانا پڑے گا، اگر سامان نہیں بچانا تو گھر میں سوتے رہو، سامان بچانا ہے تو بدر کے میدان میں چلے جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ نے جنگ میں جانے کا ایک اور حوصلہ دیا، اور کافروں کو بھی جنگ میں آنے کا ایک حوصلہ دیا۔ وہ کیا ہے؟ ایک حالت خواب کی ہے اور ایک حالت بیداری کی ہے۔ آیت کی پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 43، اس میں خواب کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ علیہ السلام کو نیند کی حالت میں بدر کا میدان دکھایا، کافروں کا وہاں آنا دکھایا، اور ہم نے آپ علیہ السلام کو نیند کی حالت میں کفار کی 1000 کی جماعت ایسے کر کے دکھائی جیسے بالکل مختصر تھوڑی سی۔ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ تم پریشان اس لیے ہوتے ہو کہ پہلی جنگ ہے، پہلے کبھی لڑے نہیں، ٹکراؤ نہیں ہوا، آمنا سامنا نہیں ہوا، تلوار نہیں چلی، لیکن اللہ نے مجھے بذریعہ خواب دکھایا ہے، تھوڑے سے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ادھر جب صحابہ میدان میں آ گئے تو ادھر کافروں کو اللہ نے ان کی آنکھوں میں صحابہ پہلے ہی تھوڑے تھے اور تھوڑا کر کے دکھایا کہ تم تو اتنے زیادہ ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، وہ تو تمہارے مقابلے میں اور تھوڑے سے۔ اس کی اور تائید، عرب کے لوگ اکثر گفتگو میں محاورے استعمال کرتے ہیں۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھ آئے گی۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے میرے بعد دنیا سے میری ازواج مطہرات میں سے اس کا انتقال ہوگا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اب اس میں 2 باتیں چھپی ہوئی ہیں۔
ایک ہیں ہماری عقل کے اعتبار سے کہ بھئی شاید ایک بیوی کا ہاتھ 3 فٹ کا ہے تو دوسری کا 5 فٹ کا ہوگا، یہی معنی ہے نا، جس کے ہاتھ کیا ہوں، جسامت کے اعتبار سے ہاتھ لمبے تھے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور انتقال ہوا حضرت زینب کا۔ انتقال کس کا ہوا؟ فرمایا میری ازواج میں سب سے پہلے انتقال کس کا ہوگا؟ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ جسمانی اعتبار سے ہاتھ لمبے تھے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور انتقال کس کا ہوا؟ یہاں جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، فرمایا جو سخاوت زیادہ کرتی ہوگی میرے بعد اس کا انتقال جلدی ہوگا۔ بعض دفعہ کہتے ہیں نا جس آدمی کی بڑے افسران بالا تک پہنچ ہو، آئی جی تک، وزیر اعظم تک، صوبائی تک، گورنر تک، جنرل تک، تو کہتے ہیں بھائی اس کے ہاتھ بہت لمبے ہاتھ ہیں۔ کیا معنی؟ ہاتھی جتنے ہاتھ ہیں اس کے، جی اونٹ جتنے ہاتھ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کئی میل سفر کے بعد کرتے ہو وہ اس کے ہاتھ جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل پر کر لیتے ہیں، یعنی یہ محاورہ ہوتا ہے۔ تو کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور یوں تسلی دماغ میں ڈالنے کے لیے کہ صحابہ تھوڑے سے ہیں، ابو جہل نے ایک قاصد بھیجا، پوچھا کہ جائی یہ پتہ کر کے آؤ یہ کتنے لوگ ہیں۔ تو اس کی معلومات کرنے کے لیے ابو جہل نے کہا تم معلوم کرنا کہ ان کی خوراک کتنی ہے۔ جو اس کا قاصد تھا اس نے آ کر بتایا کہ ان کی خوراک 1 اونٹ ہے، ان کی خوراک 1 اونٹ ہے۔ تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، 1 اونٹ عرب کے اندر یہ اس بات کا تخمینہ تھا، کیلکولیٹر تھا، کیلکولیشن اور حساب لگانے کا آسان طریقہ کار تھا کہ جس قبیلے میں 1 اونٹ لوگ کھائیں سمجھو اس قبیلے میں 100 آدمی موجود ہیں، 100 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ ان کے ہاں ایک محاورہ تھا کہ بھئی ان کی خوراک کتنی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا قاصد بھیجا، تو جب وہ قاصد معلوم کر کے آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ان کی خوراک 10 اونٹ ہیں۔ 10 اونٹ کا معنی 1000۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہو گئی، ادھر سے کافروں کے دل میں بھی کچھ گنجائش پیدا ہوئی کہ وہ تو 100 آدمی ہیں، جیت تو ہماری ہی ہوگی، ہم 1000 ہیں، وہ کیا ہیں ہمارے مقابلے میں 100 اور 1000 کا مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ کون جیتا ہے؟ 1000 والے جیتے ہیں نا۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو میدان میں اتارنے کے لیے یہ 100 دکھائے ہیں تاکہ یہ دور سے دیکھیں اور سمجھیں یہ تو بڑے تھوڑے سے ہیں، لیکن جب یہ قریب پہنچیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک صحابی ان کا وہ قیمہ بوٹیاں بنائے گا، اتنا تیز تو باربیکیو والا بھی گوشت نہیں بنتا جتنا ایک ایک صحابی ان کے زبردست قسم کی چمڑی اتارے گا، بوٹیاں بنائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ انشاءاللہ العزیز تم آؤ تو صحیح، صحابہ کی تلواریں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ وجہ ابو جہل کو مکے میں مروا دیتے، ابو جہل کو ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ کسی ایک صحابی کے دل میں ڈالتے ابو جہل کا کام پورا ہو جاتا، لیکن نہیں، جس ابو جہل نے محمد الرسول اللہ کے خلاف چوک چوراہے میں زبان استعمال کی، اللہ کہتے ہیں میری محبت کی قسم، میرے محبوب اور محب کا تقاضا یہ ہے کہ اس ابو جہل کو چوک چوراہے پر مارا جائے، اس کی گردن چوک پر اتاری جائے گی۔ اور یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ قدرت صرف غزوہ بدر تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک ہے، بلکہ یہ جو زبان محمد الرسول اللہ کے خلاف قیامت تک لب کھولے گی، چوک چوراہے پر آ کر زبان کھولے گی تو اللہ اس کی دھجیاں بھی چوک پر اڑائیں گے۔ اور بعض دفعہ تو سیکیورٹی گارڈ ہی کام آ جاتا، جس کو آپ نے اپنے محافظ بنایا تھا کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا، یہ ہماری اس کا بٹن بند ہماری حفاظت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی کے دل میں ڈالیں گے کہ اس کی بوٹیاں بنا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، اس کی وضاحت سمجھ لو۔ جو پہلی آیت میں نے عرض کیا نا کہ خواب میں آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، خواب کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ خواب کی دیکھو
جو خواب پیغمبر دیکھے وہ شریعت میں دین کا حکم رکھتا ہے، جو خواب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیں اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے وحی کی حیثیت ہوا کرتی۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم خواب دیکھتے ہو، تمہارے خواب میں شیطان بھی آتا ہے لیکن میرے خواب میں شیطان نہیں آ سکتا۔ سمجھ آئی بات؟ عام امتی کے خواب میں شیطان آ سکتا ہے، نبی کے خواب میں شیطان۔ صحیح حدیث کے مطابق جبرائیل علیہ السلام 23 سال تک وحی لے کر آئے۔ یہ جو 23 سال کا ٹوٹل عرصہ ہے، اگر آپ اس کو 46 حصوں میں تقسیم کریں، کتنے حصوں میں؟ 46 حصوں میں، تو 6 مہینے کے حساب سے یہ 46 حصے بنیں گے، اور ان 46 حصوں میں 6 مہینے کا جو ایک حصہ ہے وہ مسلسل خواب پر محیط ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام پر جب اقرا کی آیات نہیں اتری تھی، اس سے پہلے 6 مہینے اللہ کے رسول غار حرا میں جاتے اور بذریعہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مخاطب کیا جاتا۔ جبرائیل نہیں آتے، لیکن وہ جو حکم جبرائیل لے کر آتے تھے وہ حکم خواب کے ذریعے آپ علیہ السلام کو قرآن کی آیات نازل ہونے سے پہلے غار حرا میں کس کے ذریعے بتایا جاتا؟ کس کے ذریعے؟ خواب کے متعلق مسئلہ بھی سمجھ لو۔ ہمارے ہاں لوگ خواب ہر ایک آدمی کو سناتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے خواب 2 آدمیوں کو بیان کرو۔ کتنے آدمیوں کو؟ کتنے کو؟ ایک خواب کی تعبیر بتانے والے ماہر کو یا بہت زیادہ قریبی دوست کو۔ حدیث میں آتا حبیب کو یا لبیب کو، یہ حدیث کے اندر دونوں الفاظ موجود۔ ماہر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو حدیث کے مطابق خواب دیکھنے والے کے درمیان اور جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کی جائے وہ یوں لٹکتی ہے۔ اگر آپ نے کسی الو کے پٹھے کو خواب بتا دیا تو وہ اپنی عقل کے مطابق تعبیر نکالے گا، تو پھر روتے رہنا، آنسو بہانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جیسے ہی معبر تعبیر بیان کرتا ہے حقیقت حال اسی طرح ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہر آدمی کو خواب سناتے ہیں، وہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا یہ ہوا، میں نے رات کو خواب دیکھا یہ ہوا، میں نے رات کو خواب دیکھا یہ ہوا۔ سمجھ آ گئی؟ خواب کتنے آدمیوں کو بتاؤ؟ 2۔ ایک ماہر فن جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہو، نمبر 2 جو آپ کا قریبی دوست آپ کے بھلے کی بات کرے گا، آپ کے ہاں اگر کسی اور کو بتاؤ گے تو وہ کہے گا او ہو تیرا تے بیڑا غرق، تیرا تے بس وہ بیڑا غرق ہو جائے گا حقیقت حال۔ دیکھو میں آپ کو قرآن اور حدیث سے 2 مثالیں دیتا ہوں اور اس کے علاوہ تاریخ سے۔ نماز کا حکم نازل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کا اجلاس طلب کیا اور مشاورتی میٹنگ بلائی، اس حوالے سے کہ بھئی نماز کا حکم آ چکا ہے، لوگوں کو مسجد کیسے بلایا جائے، لوگوں کو مسجد کیسے بلایا جائے۔ صحابہ کرام میں بھی اور آج بھی دور یعنی قیامت تک بھی یہ طریقہ کار ہے۔ ہم سے جو پہلے لوگ گزرے، ہم کوئی ایسا کام کرنے لگیں گے جس میں ہمیں معلومات نہیں ہوگی تو ہم دیکھیں گے پچھلے لوگوں نے کیا کیا تھا، ظاہر سی بات ہے ان کا طریقہ کار اپنائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ہم نے اہل یہود کو دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی عبادت کا کوئی عمل کرنے لگتے ہیں تو وہ ایک آگ کا لگا ہوا انگارہ لے کر گھومتے ہیں گلیوں میں، تو اس کی علامت ہوتی ہے کہ عبادت کا وقت ہو گیا۔ فرمایا ہم نے عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ ان کی جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایک باجا لے کر، کیا لے کر؟ باجا لے کر اس کو بجاتے ہیں اور گلیوں میں گھومتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ عبادت کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب مزاج تھا۔ آپ کبھی قرآن اور حدیث کے سمندر میں غوطہ-زن ہو نا تو آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ کے رسول کا کتنا پیارا مزاج تھا۔ اہل یہود کی ہر عمل سے آپ کو مخالفت کرنے کا مزاج تھا۔ آپ روزے میں بھی یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے نا تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے شکرانے کے طور پر۔ تو آپ علیہ السلام نے جب 10 محرم کا روزہ رکھا تو مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے آپ علیہ السلام کو پتہ چلا اہل یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں،
تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو بلا کر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ یا 9 محرم کا روزہ رکھیں گے یا 11 محرم کا روزہ رکھیں گے، خالف الیہود، یہودیوں کی ہر عمل میں مخالفت کرو۔ اللہ کے رسول روزے میں بھی یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کر سکتے۔ اور آج یہودیوں کے چمچوں کے بھی طریقے مسلمان اپنانے کے لیے اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول کو دونوں مشورے پسند نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا مجلس برخاست، کل دوبارہ مجلس ہوگی۔ صحابہ کرام گھروں کو چلے گئے۔ رات کا وقت ہوا، ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس ایک باجا ہے جس کو بگل کہا جاتا ہے اردو میں اور عربی میں، عام سادہ لفظوں میں کیا باجا کہتے ہیں۔ اب وہ اس کے ہاتھ میں، یہ صحابی اس سے کہتے ہیں ارے بھائی یہ میرے اوپر فروخت کر دو۔ کیا کرو؟ فروخت کا معنی بیچ دو۔ اچھا بیچ دو۔ اس نے کہا اس کے ساتھ آپ کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ اس نے کہا میں اس کو بجاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھئی نماز کا وقت ہو چکا۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاؤں؟ اس نے کہا جی بتاؤ۔ یہ جو مکمل اذان کے کلمات ہیں، یہ ساری اذان اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا اس صحابی کو خواب میں سنائی۔ خواب میں اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک یہ ساری خواب میں جب اذان اس صحابی نے سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج معمول اور ترتیب تھی، آپ جب فجر کی نماز پڑھاتے تو وہیں اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے۔ اس کے مختلف مقاصد ہوتے، رات کو کوئی قافلہ آتا، صبح کارگزاری، جماعت آتی کارگزاری، مہمان آتے ہیں ان سے مہمان نوازی۔ کسی صحابی نے خواب دیکھا ہوتا تو اس کی تعبیر بتانا مقصود ہوتا۔ یہ صحابی آ گئے، حضرت ابو بکر بھی آ گئے، فاروق اعظم بھی آ گئے، تقریباً 10 صحابہ کرام کا نام سر فہرست اس مسئلے میں آتا ہے۔ 10 صحابہ کرام جنہوں نے خواب دیکھا تھا، آپ علیہ السلام کو آ کر خواب سنایا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ رات کو خواب میں یہ مسئلہ پیش آیا۔ خواب میں کیا مسئلہ پیش آیا؟ باجا بجانا، پوں پاں ٹی پاں۔ ہاں اذان کے کلمات ایک ساتھی نے ہمیں سنائے، ایک انسانی شکل میں پورا ماجرا سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ، آپ نے بلال کو بلایا، بلال کو کہا یہ کلمات اس صحابی سے سیکھو اور ظہر کی اذان میں، ظہر کی نماز میں بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کے ان کلمات کے ذریعے لوگوں کو بلاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری اذان کے آخر تک کلمات۔ اس طرح اس خواب کے ذریعے اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جو خواب تھا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اذان کا ایک طریقہ دیا ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے، جس کے ذریعے ہم نماز کے لیے لوگوں کو۔ اب دیکھو یہ خواب ہے، لیکن پیغمبر کے دور میں خواب آنا یہ وحی کی علامت ہے۔ زبیدہ نے خواب دیکھی، کس نے؟ ملکہ زبیدہ، ہارون رشید کی بیوی نے، اس نے خواب دیکھی بیت اللہ کی چھت پر۔ کس پر؟ خانہ کعبہ کی چھت پر اس سے لوگ اجتماعی زیادتی کر رہے ہیں۔ دیکھو آپ کی آوازیں نکل گئی، ہو استغفر اللہ۔ کیا خواب دیکھی؟ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اجتماعی زیادتی۔ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے وہ علماء کے پاس آئی اور خواب کی تعبیر پوچھی تو ماہر فن نے اس کو یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت بڑا خیر کا کام لیں گے۔ سبحان اللہ تو بولو سبحان اللہ۔ خواب کیا تھی؟ لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اجتماعی زیادتی۔ اور خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا خیر کا۔ اس خواب کی تعبیر پتہ کیا ہے؟ جب مسلمانوں کو پانی کے قحط کا مسئلہ پیش آیا، کنویں سوکھ گئے، دریا دور تھے، سمندر دور تھے، کناروں پر پانی کوئی نہیں، نہر زبیدہ اس نے اپنے خرچے پر مسلمانوں کے لیے کھدوائی۔ معبرین فرماتے ہیں یہ آج تک جو نہر زبیدہ چل رہی ہے، مسلمان پانی پی رہے ہیں، مسئلے حل کر رہے ہیں، کھیتوں کو پانی مل رہا ہے، جانوروں کو پانی مل رہا ہے، قافلوں کو پانی مل رہا ہے، لشکروں کو پانی مل رہا ہے۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔
اس خواب کی مولانا مظہر نانوتوی رحمہ اللہ نے خواب دیکھا. خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی نوکری کے لیے ایک شہر میں درخواست بھیجی تھی، تو اس شہر سے لیٹر آیا. لیٹر تو بعد میں آیا، معذرت، خواب میں انہوں نے یہ دیکھا اس شہر سے بطخ اڑ کر ان کے گھر آ رہی ہیں. خواب میں دیکھ رہے ہیں اس شہر سے بطخ اڑ کر ان کے گھر آ رہی ہیں. اب وہ صبح مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور جا کر کے حضرت سے عرض کیا کہ میں نے جس شہر میں نوکری کے لیے درخواست بھیجی تھی اس شہر سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور وہ میرے گھر میں آئی ہیں. حضرت نے فرمایا مبارک ہو، آپ کی نوکری لگ گئی ہے. آپ کی نوکری، اس کا معنی غیب کا علم نہیں تھا، خود خواب سنا رہے ہیں نا. اس کا معنی ہے کہ آپ کی نوکری کیا ہو گئی. اب اگلی بات سنو، حضرت فرمانے لگے دو باتیں. اگر مٹھائی کھلاتے ہو تو آپ کی تنخواہ 20 روپے، اگر مٹھائی نہیں کھلاتے تو آپ کی تنخواہ 11 روپے. انہوں نے کہا یہ کیڑی اوکی گل ہے، مٹھائی کھلا دیں گے. فرمایا میں اس خواب کی تعبیر یہ نکالتا ہوں کہ آپ کی نوکری لگ چکی ہے اور 20 روپے تنخواہ مقرر ہو گئی ہے. 20 روپے تنخواہ. کچھ دنوں کے بعد لیٹر آ گیا کہ بھائی آپ کی ڈیوٹی لگ گئی ہے اور 20 روپے تنخواہ، آپ کی ڈیوٹی تنخواہ 20 روپے ہے اور یہ آپ کی ٹائمنگ ہے. وہ خط لے کر حضرت کے پاس آ گئے کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 20 روپے تنخواہ اور 11 روپے تنخواہ. فرمایا دیکھو آپ نے دیکھا ہے بطخ. خواب میں کیا دیکھا ہے؟ بطخ کو عربی میں کہتے ہیں بطن. کیا کہتے ہیں؟ بطن، با کے ساتھ طا، لیکن عربی میں پڑھتے ہیں بطن تشدید کے ساتھ، اور فارسی میں پڑھتے ہیں بط یعنی ساکن کے ساتھ، با طا زبر بط. اور عربی میں بطن، عربی میں پڑھیں گے تو تشدید کے ساتھ معنی ہوگا ایک با ہے اور دو طا ہیں. تشدید والا حرف کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ، پہلے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود. یہ تشدید کے حرف کا ضابطہ ہے. اور ذرا سختی کے ساتھ رک کر، یہ تجوید بھی آپ کو آج سنا دوں. خیر، بطن تو یہ ایک با ہوا اور طا کتنے ہوئے؟ 2. حضرت فرمانے لگے دیکھو حروف ابجد کے اعتبار سے با کی گنتی ہے 2، با کی گنتی ہے، طا کی گنتی ہے 9. اگر فارسی والا بط مراد لیں تو ایک طا بنے گا اور ایک با بنے گا. عربی والا بطن مراد لیں تو 2 طا بنیں گے اور ایک کیا بنے گا؟ با. با کا عدد کتنا ہے؟ 2. طا کا عدد ہے 9. 2 اور 9 11، اور پھر ایک اور طا ملاؤ 9، 11 اور 9 20. فرمایا عربی میں 3 ہندسے بنتے ہیں اور فارسی میں 2 ہندسے. تو میں نے خواب میں عربی والا لفظ مراد لیا ہے جس میں لفظ 3 ہیں، عدد 20 ہیں، تنخواہ 20 روپے. ایک اور خواب سنا کے ترجمہ کروں. ایک پیر صاحب نے بھی خواب دیکھا. پیر صاحب نے خواب دیکھا اس کے ہاتھ شہد کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. شہد کے اندر پیروں کو خواب بہت آتے ہیں، پیروں کو خواب پر سارا دین چھپا ہوا ہے. اور جو مرید اس کے سامنے تھا اس کے ہاتھ گند میں، غلاظت میں، ایسے بالکل کیچڑ میں. اس نے آ کر مرید کو خواب سنایا. پیر صاحب، مرید نے آ کر پیر صاحب کو خواب سنایا کہ پیر صاحب اس کی تعبیر کیا ہے؟ پیر صاحب کے ہاتھ کس میں؟ مرید کے ہاتھ کس میں؟ گند میں. پیر صاحب نے اس کو کہا تسی دنیا دے کتے، تم تو گند کے پیچھے پڑے ہو، سارا دن نوٹ 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 کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو یہ گند میں تم لوگ جاؤ گے نا. ہم تو سارے دن مصلی پہ بیٹھے ہیں، اللہ اللہ اللہ، تسبیح، نماز، قرآن، ذکر، اذکار. اس نے کہا تادی مکوئی، تادی جلدی پوری گالتے سن لو. بولا پوری سناؤ. بولا آپ نے بات ادھوری سنی ہے. جب میں خواب یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ، آپ کے ہاتھ شہد میں اور میرے ہاتھ گند میں، لیکن اگلا حصہ میں دیکھتا ہوں آپ کے ہاتھ میں چاٹتا ہوں اور میرے ہاتھ آپ چاٹ رہے ہوتے ہیں. میرے ہاتھ آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ، یعنی شہد والے ہاتھ مرید کے منہ میں ہیں اور گند والے ہاتھ پیر کے منہ میں ہیں. معنی یہ نکلتا ہے، میں اپنے ذوق میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، مرید موحد تھا، پیر مشرک تھا. اس لیے کہ موحد شہد کی نہریں میں ہوگا اور موحد جہنم، مشرک جہنم کے گڑھے میں ہوگا. اس لیے نہریں دودھ کی، شہد کی، یہ توحید پرست کے لیے ہیں، مشرک کے لیے نہیں. اس نے کہا ہوگا پیر صاحب میں رستہ بھولا ہوا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے آپ سے بیعت ہونا بھی ہے یا بیعت نہیں ہونا.
ہمارے ہاں ایک بیان سنتے ہیں پیر صاحب لاس مخ کے کئی بس آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں او ہو سویرے فجر نہیں پڑھی جاندی، گناہ تو نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں ذکر کی ہیں، خواب کی بھی اور بیداری کی بھی۔ فرمایا اذ یریکموہم، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو دکھایا، نبی کے بس کی بات، لفظ اللہ فاعل ہے اور فاعل کرنے والا ہوتا ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں نا، عربی گرامر تو چھوڑو، آپ لوگ ٹینسز پڑھتے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو سادے لوگ ہیں، ٹینسز پڑھتے ہیں نا، ورب، ایڈورب، فاعل، مفعول، کرنے والا جس پر کام کیا جائے، فعل، فاعل، وقت، یہ ساری چیزیں۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، کام کرنے والے کو، راکب کہتے ہیں سواری کو، مرکوب کہتے ہیں جس پر سوار ہوں، فاعل کام کرنے والا۔ اللہ نے کتنا زبردست عقیدہ سمجھایا ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں نبی نے خود دیکھا تھا، نبی نے، بولتے ہیں نا لوگ، یہاں اللہ فرماتے نا نا، اس پلیکھے میں مت رہنا، اس دھوکے میں مت رہنا، میں نے دکھایا تھا، میں نے۔ اور اللہ ایک چیز اور بتا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے ٹیکنالوجی 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 ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی تو قرآن کے اس لفظ کی مار ہے۔ کہاں نبی کا بستر، کہاں بدر کا میدان، بستر پر سوئے اللہ نے سارا بدر دکھا دیا۔ کوئی تو یہاں سے ویڈیو کال ملاؤ، اسکائپ پر بیٹھ کر دنیا میں پڑھا رہا ہوں اور تمہارا اسکائپ ہم پاؤں کی جوتی سے رونتے ہیں، قرآن کی ایک لفظ کی مار ہے تمہاری ٹیکنالوجی۔ ایک مفتی صاحب نے عجیب بات لکھی ہے، سنا دیتا ہوں، آپ لوگ بھی یاد۔ بعض دفعہ ہم جملے بولتے ہوئے کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں قرآن کی آیات کی تصدیق ٹیکنالوجی نے کر دی، بولتے ہیں بعض پروفیسر، یہ جاہل الو کے پٹے، بھئی قرآن کی آیات کی تصدیق ٹیکنالوجی کی کیا حیثیت ہے؟ ٹیکنالوجی کی آج کی ایجاد کی تصدیق 1400 سال پہلے قرآن نے کی ہے۔ ٹیکنالوجی کیا بتاتی ہے؟ سورج کی گردش، چاند کی گردش، یہی ہے نا، یہ تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر بتاؤں گا کبھی۔ چاند اگر کعبے کے گرد گھومے تو کیا ہوتا ہے، اور سورج کعبے کے گرد گھومے تو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ٹیکنالوجی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ یریکہم اللہ، ہم نے آپ کو دکھایا فی المنام، نیند میں آپ کو ہم نے دکھایا، قلیلاً، دشمن تھوڑے سے، ولو اراکہم، عجیب ضابطہ ہے قرآن کا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم آپ کو دکھاتے کثیراً، بہت زیادہ، لفشلتم، تو ہو سکتا ہے ارادے ڈگمگا جاتے کہ کبھی لڑے نہیں، ولا تنازعتم فی الامر، پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہمارا تقاضا ہے، کوئی کہتا ہے ریونڈ کا اجتماع ہے، کوئی کہتا ہے تقاضا ہے، کہتا ہے ریونڈ کا اجتماع ہے، کہتے ہیں گھر میں کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں ریونڈ کا اجتماع ہے، کہتے ہیں دکان پہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تنازعتم فی الامر، اگر پہلے ہی تمہیں بہت نظر آ جاتے نا تو تم کیا کہتے، تقاضا۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ معاملہ تمہارے درمیان اختلاف کا شکار ہو جاتا، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے آپ کو بچایا، انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال جانتے تھے۔ یہ خواب کی بات تھی، اب حالت حال۔ فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ، اور تمہیں دکھایا، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب جنگ لڑ رہے تھے، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں دکھایا کافر تھوڑے ہیں، اور کافروں کی آنکھوں میں دکھایا کہ تم تھوڑے ہو۔ فرمایا فِي أَعْيُنِكُمْ، تمہاری آنکھوں میں دکھایا قلیلاً، ٹینشن میں اخلی، تھوڑے سے ہیں، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور ان کو دکھایا فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں دکھایا کہ تم کیا ہو، تھوڑے ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ تھا یا یو تھا یا وہ تھا فلاں تھا، اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے میری چاہت تھی کہ بس بدر ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا لیقضی اللہ، میں چاہتا تھا، امرن، میں جو کہہ دوں وہ ہو کر نہ رہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیقضی اللہ، اللہ کہتے ہیں میں نے سائن کر دیا تھا، کان مفعولا، میں جو چاہتا ہوں وہ ہو کر رہتا ہے۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس لیے کہ سب نے پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی۔ اللہم ربنا